ایک دو کلام پیش کرتے ہیں، محبت کے ساتھ مل کے پڑھے گا۔ بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہو بن کے سوالی۔ کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو۔ سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت کا کرم۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں آیا تو ایک نعرہ لگ رہا تھا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ میں اس کو ذرا چینج کر دیتا ہوں، علم و حکمت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ کہیے علم و حکمت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کو مت بھولنا، یاد رکھنا۔ اعلیٰ حضرت کو بھول گئے تو زمانہ تمہیں بھلا دے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہنا۔ ان کا احسان ہے سنیوں پر، وہ اگر نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ اس لیے ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے گن گانا، ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے کہ گن کیسے گائے جائے۔ ریحان دیوان بھائی نے فرمائشی پرچہ دیا تھا، لیکن اس میں اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو اعلیٰ حضرت کا کلام سننا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کا کلام آپ چوائس کریں۔ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے چوائس کروں، کس کو چھوڑوں کس کو پڑھوں، لیکن آج وہی کلام پڑھتا ہوں جو آپ اکثر سنتے آئے ہیں۔ بلکہ کلام آج میں پڑھتا ہوں وہ کہ بچہ جب نعت پڑھنے سیکھتا ہے تو اس کلام کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے بہت آسان ہے، حالانکہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، کلام اعلیٰ حضرت کا، اس لیے بلا جھجک پڑھیں۔ انشاءاللہ کہیں بھی آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہوں کہ نہ کہوں، بے خوف ہو کر سبحان اللہ کہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور کلام ہوتے ہیں نا جو آلو چھولے بیچنے والوں کے کلام ہوتے ہیں، وہ سبزیاں بیچنے والوں کے کلام ہوتے ہیں، بندہ سوچتا ہے کہ سبحان اللہ کہوں کہ نہ کہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام سے بچایا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت کا اس کلام میں بھرپور میرا ساتھ دیں، پڑھیے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بولو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، ہمارا ردیف دیکھیں کلام کی ردیف، ہمارا نبی، واہ واہ واہ، دیکھو مان کے ساتھ ہمارا نبی ہے، یہ ہوتی ہے ردیفیں، مان کے ساتھ ہمارا نبی ہے، محبت کے ساتھ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم
کا دولا ہمارا نبی. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تم ہو، تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. گناہ گاروں کا روزے محشر شفیع خیر الانام ہوگا. کلام اعلیٰ حضرت کا ہے. ابھی جو شعر پڑھا تھا وہ حضور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کا، اور اب پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کا. کیا کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر، کیا خبر. اب سنو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کا شعر. کہتے ہیں کہ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی. دنیا کے اندر کسی نبی کا یوم میلاد منایا جاتا ہے؟ کس کا منایا جاتا ہے؟ میرے آقا. تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ ہمیشہ اب تیری باری ہے، بارہویں تاریخ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بولو سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. جن کے قدموں، جن کے تلووں، قدم اور ہے تلوہ اور ہے. میرے امام کا شعر ہے. جن کے قدموں کا دون نہیں، جن کے تلووں کا دون ہے. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا
نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی کون دیتا گے قربان دینے کو منہ چاہیے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو کسی سے مانگے اور ایک بندہ کھڑا ہو جائے جس کے پاس ہو ہی نہ یا ہو تو دینے کا اختیار نہ ہو. بھئی بینک کے مینیجر کے پاس چابی ہوتی ہے نا خزانے کی لیکن دینے کا اختیار تو نہیں ہوتا. ایک دکان ہے اس کے اندر مینیجر ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن دینے کا اختیار تو نہیں ہوتا نا. دینے کا اختیار تو مالک کو. تو کوئی چیز چاہیے وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کے پاس ہو نہیں یا ہو تو دینے کا اختیار نہ ہو اور کہے میں دوں گا تو مانگنے والے کو آئے گا غصہ ہو جائے گا تو دے گا تیرا منہ دیکھ تو دے گا تیرا منہ دیکھ. یہ منہ اور مسحور کی لال. امام کیا کہتے ہیں کون دیتا دینے کو منہ چاہیے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے ان کے رہو گناہگار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں لیکن حضور کے ہیں نسبت ہے. میں کو جہاں پر میرا غمخار بڑا سونا ویکھو نہ ظہوری نو وہ نسبت کو ذرا دیکھو. میں کو جہاں پر میرا غمخار بڑا سونا بس ان کے رہو وہ کرم فرمائے گی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نمازیں چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کی سنت سے منہ موڑ لو. نہیں یہ کرو یہ سب کچھ کرو پھر بھی کچھ گناہ ہو جائیں تو حضور کے رہو. آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے سبحان. تو امام کہتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ گئے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا